لیکن یہ چیز آسان تو نہیں ہے، بے شک یہ میں نہیں کہتا آسان نہیں ہے، تو آسان تو کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، تو دیباچہ کتاب کا بھی حصہ ہوتا ہے اور کتاب سے مافوق بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی کوئی صورت تو ہم نے اس لیے کی ہے، ہر سورہ سے اس کا تعلق ہے، پورے قرآن سے تعلق ہے، سب سے تعلق ہے۔ یہ سورہ جو ہے سامنے اس کا، باقی اور جتنی ہے سب تو قدیر و عزیز کے معنی میں فرق کی وضاحت فرمائے۔ قدیر و عزیز میں بعض معنی مشترک ہیں دونوں میں، لیکن بعض معنی الگ الگ بھی ہیں، خاص بھی ہیں، جو عزیز میں نہیں ہے یا عزیز میں ہے قدیر میں نہیں، بعض معنی مشترک بھی ہیں۔ جیسے قدرت کا مفہوم تو ہے اس میں، تو یہ مفہوم اس مفہوم کے لحاظ سے تو عزیز میں بھی اشتراک ہے، لیکن قدیر میں اور معنی بھی ہیں، ایک اندازہ کرنے والا، ایک اسکیم بنانے والا، ایک پلاننگ کرنے والا، سمجھ گیا آپ؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پر ان تمام چیزوں کو، ان معنی میں عزیز نہیں۔ عزیز جو ہے جو دوسروں کی رسائی سے بالکل مافوق، بالاتر، منی جس کو کہتے ہیں نا عربی دوسرے لفظوں میں، اور غالب اور مقتدر، بے پناہ، سمجھ گیا، جو سب سے بالاتر، ان معنی کے لیے واضح۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ بہادر، باشان، غیور، خوددار، یہ بھی ہیں، یہ معنی بھی قدیر میں نہیں آئیں گے۔ تو کچھ پہلو مشترک بھی ہیں، کچھ پہلو الگ الگ بھی ہیں۔ ہدی للمتقین اور ہدی للناس میں انطباق کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہدی للمتقین میں تو یہ بتایا ہے قرآن میں، ہدی للناس میں تو یہ بتایا ہے کہ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے، مقصد ہے لوگوں کو ہدایت ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ اور ہدی للمتقین میں بتایا ہے کہ قرآن مجید کو اوپر کس طرح کے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، سمجھ گیا؟ تو دونوں کا مقصد الگ الگ ہو گیا۔ مقصد تو قرآن کا یہی ہے، ویسے سورج چمکتا ہے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو روشنی کے لیے، لیکن یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی سے فائدہ کن کو پہنچے گا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے لیے جو آنکھ کھول کے چلیں گے، جو آنکھ نہیں کھول کے چلیں گے وہ ٹھوکر کھائیں گے سورج کے باوجود بھی۔ تو ہدی للمتقین میں تو یہ بتلایا کہ یہ کتاب ہدایت کس طرح کے لوگوں کو اس کا نفع پہنچے گا۔ ان لوگوں کو پہنچے گا کہ جن کے اندر فطری خشیت، فطری تقوی، انر وائز جس کو کہتا ہے نا کان، یا جس کو فطرت اللہ کہتے ہیں، فطرت کے اندر تو سب کچھ ہے، اب تو اس میں شبہ نہیں کہ یہ چیز فلسفہ جدید بھی اس کے اوپر کسی کو بے داغ وہ بھی سمجھتا ہے، یعنی کانٹ کے ہیوم کے حملوں سے اس کو اس نے بڑے دعوے کے ساتھ پیش کیا کہ اس پر تو اس کا اعتراض کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جزاک اللہ، کوئی بات تو تم نے عقل کی کہی، یہ بات ہے۔ تو جن کے اندر یہ ہے کہ ایک فطری خوف، فطری تقوی ہوتا ہے نا، سلامت روی طبیعت میں ہوتی ہے، تو اس طریقے کے لوگ جو ہے وہ قرآن کی ہدایت ان کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ جیسے پیاسے کو پانی، سمجھا؟ آخر ایسے لوگ فطری طور پر تو موجود ہوتے ہیں ہر معاشرے میں۔ یہ واقعہ ہے کہ انسان آخر سب جانور ہی تو نہیں ہوتے، بہت سے لوگ عاقل بھی ہوتے ہیں۔ تو ہدی للمتقین میں تو بتایا کہ یہ ہدایت حاصل کن لوگوں کو ہوگی، اور ہدی للناس میں قرآن کا مقصد بتایا ہے کہ وہ اس لیے دنیا میں آیا ہے۔ اگر آپ میں تقوی کی صفت نہیں ہے
اب تقوی کے مدارج ہیں. ایک تقوی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نے فطرت انسان کے اندر ودیت کیا، جس کو کہا فالبا فجورا و تقوی ہے نا. انسان کو الہام کیا انسان کا کیا چیزیں فجر کے قسم نافرمانی کی ہیں اور کیا چیزیں تقوی کی ہیں. یہ ہر ایک تقوی وہ ہوتا ہے کہ جو انبیاء کی تعلیم سے تربیت سے پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر علم اور حکمت کے اضافے سے پیدا ہوتا ہے. ایک تقوی وہ ہوتا ہے. تو دونوں تقوی اپنی فطرت کے لحاظ سے تو ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن درجے کے لحاظ سے اور نوعیت کے لحاظ سے الگ ہوتے ہیں. علم تو انسان کے اندر بھی ہے نا، اور ایک پڑھنے اور لکھنے اور مطالعہ کرنے سے بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. دونوں طرح کا علم ہوتا ہے، دونوں طرح کی ہدایت بھی ہوتی ہے. کیا کسی شخص کو خون دینا جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اور کیا اپنی آنکھوں کو مرنے کے بعد نابینا افراد کے لیے وقف کرنا جائز ہے؟ وہ دونوں سوال تو قرآن سے متعلق تھے، وہ بہت اچھے سوال تھے. وہ تو میری ذمہ داری ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات جتنے ہیں وہ بھیجنا چاہیے تنزیل الرحمان صاحب کو. وہ اس کے ٹھیکیدار ہیں، وہ جواب دے. لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ بہرحال حلقے کے آدمی ہیں تو اس لیے میں اپنی رائے بتا دیتا ہوں کہ خون دینا اگر جان کا خطرہ ہو تب تو دیا جا سکتا ہے، جس میں حرام بھی جائز ہو جاتا ہے. باقی رہ گیا کہ خون کے فروغ، اور وہ بھی مصنوعی خون بنا کر کے جو اسپتالوں کے آگے بیچا جا رہا ہے، اس سے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور اس کی وجہ اس کا غلط استعمال ہوا ہے. انہیں غلطی اس میں لوگوں کی ہے کہ مسئلے کی صحیح نوعیت شروع سے پیش نظر نہیں، اب پیشہ بن گیا. اب یہ ہے کہ جس کو ضرورت پڑے پیسے کی زرے بازاری کے پاس جانے کے لیے بھی، تو وہ اپنا کوئی ادھر سے خون دے دے، سمجھ گیا، تو ادھر کچھ پیسے دے دے، یہ ہو جاتا ہے. یہ نہایت ہی بےہودہ حرکت ہے. اب اس کا نتیجہ بھی ہوگا کہ جس طریقہ سے کہ شیشے ملے گوشت بکتے ہیں یا ریت ملی چینی بکتی ہے، اسی طریقہ سے رنگ ملا ہوا خون بھی بکے گا، کوئی روک نہیں سکتا. اصل میں یہ ہے کہ صرف جان بچانے کی جب شکل ہو، سمجھ گیا، تب دیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی شکلوں میں اگر کوئی اپیل کرے، اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ جو دے بھی دیں گے، ان کو بھی انشاءاللہ ثواب ہی ہوگا اور ان کو بھی. باقی رہ گیا کہ اس کو مستقل حل سمجھ لینا، یہ بہت غلط. باقی رہ گیا کہ آنکھوں کو مرنے کے بعد نابینا کے لیے وقف کرنا جائز ہے ناجائز ہے نہیں. تو جہاں تک کہ آپ کے اعضاء کا تعلق ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت. میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. آپ یہ جو چیز آپ کی امانت میں ہے اور جو چیز کے آپ پالے تھے وہ آپ کسی کو دے کیسے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ہے کہ میرے نزدیک اس سے مسئلے کا کوئی حل بھی نہیں ہے. اگر مسئلے کا حل ہوتا یہ تو میں اس پر غور کرتا، لیکن میرے نزدیک یہ مسئلے کا حل ہے نہیں. تو جب یہ مسئلے کا حل ہے نہیں تو میں خواہ کو اپنی فقاہت اس کے اوپر قائم کرتا ہوں. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اور وہی خدا ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری جس میں سے محکم آیتیں ہیں، جس میں محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، اور دوسری کچھ متشابہ ہیں، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ درپے ہوتے ہیں ان آیات کے جو ان میں سے مشابہ ہیں، فتنہ جوئی کے لیے اور ان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، اور ان کی حقیقت نہیں جانتا ہے مگر اللہ۔ رہے وہ جو لوگ علم میں راسخ ہیں سو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور ان باتوں کو نہیں چیت سکتے ہیں مگر وہ لوگ کی جو اہل عقل ہے۔ جس طریقے سے سورہ بقرہ میں یاد ہوگا کہ شروع میں تمہید میں یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ نے یہ کتاب ہدایت کے لیے اتاری ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کا رویہ اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ تو ایک گروہ کا رویہ یہ بیان کیا ہے نا کہ وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ طرح طرح کی باتیں کر کے اس میں مین میک نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہاں چونکہ پیش نظر یہود ہیں تو اس لیے ان کے مزاج کا وہ سامنے رکھ کر کے جو ان کی کجیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں چونکہ مخاطب نصارہ ہیں تو ان کے دماغ کی جو کجیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے بحث کی ہے کہ یہ قرآن جو ہے نازل تو ہوا ہے فرقان بن کر کے حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے، لیکن جو لوگ کی کجی پسند کرنے والے ہیں وہ اس اعلیٰ مقصد کو نظر انداز کر کے یعنی حق و باطل میں امتیاز اس سے حاصل کریں، اس کی ان آیتوں کو کہ جن کی حیثیت متشابہ کی ہے ان کی آڑ لے کر کے طرح طرح کی باتیں اس کے خلاف بنائیں گے اور اس سے لوگوں کو برگشتہ کریں گے، خود بھی برگشتہ ہوں۔